ایک لمحہ جو زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ ڈو یو نو کہ کیوریس فیلوز بگاٹی کی کہانی ایک ایسے شخص کی کہانی ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کا خواب ہے جو اس کی المناک موت کے بعد بھی کئی دہائیوں تک زندہ رہا اور آج بھی زندہ ہے۔ دوستو، یہ گاڑی بگاٹی چیرون اس خواب کی تعبیر ہے اور یہ آج کے دور میں دنیا کی تیز ترین کار ہے۔ یہ سڑک پر 488 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتی ہے، لیکن ہر عروج کو زوال ہے۔ آج میں ڈو یو نو کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بتاؤں گا کہ صرف جرمنی اور فرانس میں ہی نہیں بلکہ پورے یورپ میں خود کو منوا لینے کے بعد وہ کیا وجہ تھی کہ سب کچھ راتوں رات ختم ہو گیا۔ اس نے فرانس پر ایک وقت میں ایک احسان کیا تھا، لیکن انہوں نے اس کے احسان کا بدلہ کیسے چکایا، اور 1930 کے دور کے معاشی بحران نے اسے کیا نقصان پہنچایا تھا، اور پھر اس وقت اس کی وہ ماسٹر مائنڈ اسٹریٹجی کیا تھی جس کی وجہ سے یہ اس معاشی بحران میں سروائیو کر سکا تھا۔ اس کا بیٹا جو اس سے بھی زیادہ قابل انجینئر تھا، اس کی موت کیسے ہوئی تھی، اور پھر جرمن فوج نے اس کی کمپنی کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا جس نے اسے بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ دوستو، 66 سال کی عمر میں جب یہ ایک جان لیوا مرض میں مبتلا تھا اور یہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہ مرض ہی اس کی موت کی وجہ بنے گا، اس وقت بھی اس نے آرام کرنے کے بجائے کام کرنے کو کیوں ترجیح دی؟ دوستو، یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس نے زندگی میں بہت سے الم دیکھے، لیکن اس نے پھر بھی کبھی ہار نہیں مانی۔ دوستو، اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ دوستو، ڈو یو نو کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ بگاٹی ٹائپ 13 بریشیا 1925 یعنی 1925 تک مسلسل ہر ایک ریس جیتتی گئی اور 400 سے زیادہ ریسیں اس گاڑی نے لگاتار جیتی۔ اس وقت تک یہ ریسنگ کی دنیا کی ایک کامیاب ترین کار تھی۔ 1926 یعنی 1926 تک انہوں نے بگاٹی ٹائپ 13 کے تقریباً 2000 ماڈل تیار کیے، اور اسی دوران یہ ایک اور ریسنگ ماڈل پر بھی کام کر رہا تھا۔ پھر 1926 یعنی 1926 میں اس نے ایک نیا ماڈل متعارف کروایا۔ اس ماڈل کا نام بگاٹی ٹائپ 35 تھا، اور پھر اس کار نے تو آتے ہی تہلکہ مچا دیا۔ یہ کار اپنے دور کی ریسنگ کی دنیا کی سب سے کامیاب ترین کار بن گئی۔ اس نے اپنے دور میں 1000 سے زیادہ ریسیں جیتی۔ ریسیں جیتنے کا یہ سلسلہ 1930 کی دہائی میں اچھی طرح سے جاری رہا۔ دوستو، یورپ میں 24 ہارس لی مین ایک ریسنگ کمپٹیشن ہوتا ہے۔ اس ریس میں حصہ لینے والی ہر ایک گاڑی کے ہر ایک پرزے کی حقیقت بہت جلدی لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ 24 گھنٹے مسلسل یہ ریس جاری رہتی ہے، اور انہوں نے پھر 1937 اور 1939 یعنی 1937 اور 1939 میں اس ریس میں بھی جیت حاصل کی۔ دوستو، 1926 تک ریسوں کے کامیاب تجربات کے بعد اور بہت اچھے ماڈلز دنیا کے سامنے پیش کرنے کے بعد ایٹوری بگاٹی اور اس کے بیٹے جین بگاٹی نے اب فیصلہ کیا کہ انہیں ریسنگ کاروں سے ہٹ کر کچھ لگژری کارز بھی بنانی چاہیے۔ یہ ریسنگ کاریں بھی بنا رہے تھے، لیکن اسی دوران انہوں نے لگژری کاروں پر بھی کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور پھر انہوں نے ٹائپ 41 بگاٹی رویل تیار کی۔ دوستو، ٹائپ 41 اس کی شاندار صلاحیتوں کی پیداوار تھی، اور یہ کار آٹو موبائل کی ترقی اور اس کی سوجھ بوجھ کی عظمت کا اظہار کر رہی تھی۔ ڈو یو نو کہ کیوریس فیلوز ٹائپ 41 رویل وہ کار تھی جو اس بات کا پکا ثبوت تھی کہ اسے ڈیزائننگ اور مجسمہ سازی کا فن وراثت میں ملا ہے۔ یہ اس دور کی سب سے لمبی اور سب سے زیادہ مہنگی ترین گاڑی تھی۔ اتنی مہنگی، آرام دہ اور اچھی کار اس سے پہلے اس دنیا میں کسی بھی کمپنی نے نہیں بنائی تھی۔ بگاٹی ٹائپ 41 رویل دنیا کے خاص لوگوں یعنی بادشاہوں اور صرف اشرافیہ کے لیے ہی انہوں نے منتخب کی تھی۔ اس کے علاوہ اس کار کو اور کوئی بھی نہیں خرید سکتا تھا، اور نہ ہی یہ ہر کسی کو فروخت کرتے تھے۔ صرف ان کی اسی ایک حکمت عملی نے پوری دنیا کے بادشاہوں اور اشرافیہ کو اس گاڑی کی طرف متوجہ کیا۔ دوستو، اس گاڑی سے امریکہ کو بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے صرف وہ ہی لگژری کاریں بنا رہے تھے اور پوری دنیا کے بادشاہوں اور اشرافیہ کو سیل کر رہے تھے، لیکن بگاٹی نے پھر ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ دوستو، اس کے بعد پھر ایک معاشی بحران کا آغاز ہوا جس نے پوری دنیا کے ہر ایک کاروبار کو متاثر کیا۔
اس معاشی بحران کے ساتھ بوگاٹی رائلز کی سیل بھی کم ہو گئی اور اس سے کمپنی کو بہت نقصان ہوا۔ انہیں اتنا زیادہ نقصان ہوا کہ یہ کمپنی بالکل دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گئی، اور پھر اسی دوران تقریباً 1935 کے قریب فرانس کی حکومت نے بوگاٹی سے رابطہ کیا کہ وہ ان کے لیے ریل گاڑیاں بنائیں۔ اس وقت تک بوگاٹی کمپنی قرض میں ڈوب چکی تھی اور بالکل دیوالیہ ہونے کے قریب تھی۔ بوگاٹی کے پاس قرضوں سے نمٹنے اور اس دیوالیہ پن سے نکلنے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے ان کی یہ آفر قبول کر لی اور فرانس کی حکومت کو اس نے 80 بوگاٹی ریل گاڑیاں بنا کر دی۔ فرانس کی حکومت کی طرف سے ملنے والے اس کانٹریکٹ کی وجہ سے اس کی کمپنی دیوالیہ ہونے سے بچ گئی تھی۔ اس کانٹریکٹ کے بعد جب سب کچھ اب اس کے حق میں بہتر ہونے لگا تھا اور اس نے تھوڑا سا سکھ کا سانس لیا تھا کہ اسی دوران اس کی فیکٹری میں موجود مزدوروں نے ہڑتال کر دی۔ مزدور اچھی تنخواہ کی ڈیمانڈ کر رہے تھے اور دوسری ڈیمانڈ ان کی یہ تھی کہ ان پر اب کام کا بوجھ تھوڑا سا کم کیا جائے۔ شروع میں تو ایٹوری نے بالکل منع کر دیا اور انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ ان کی ایسی کوئی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن پھر بھی جب مزدوروں نے ہڑتال ختم نہیں کی تو اسے ان کی تمام شرائط ماننی پڑی۔ ڈو یو نو کہ کیوریس فیلوز، یہ وہ موقع تھا جس نے ایٹوری اور اس کے مزدوروں کے درمیان عدم اعتماد کی ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی جو پھر ہمیشہ قائم رہی اور ان کے بیچ کے مسائل مکمل طور پر پھر کبھی بھی حل نہیں ہو سکے۔ دوستو، ایٹوری کو دنیا کے سامنے خود کو اس دور کا سب سے بہترین میکینیکل ڈیزائنر ثابت کرنے کے لیے کئی سالوں کا وقت لگا تھا، اور یہ نام اس نے ایسے ہی نہیں کما لیا تھا۔ اس نے کشتیاں بنائی، اس نے جہازوں کے انجن بنائے، اس نے ریل گاڑیاں بنائیں، اس نے ایسی ریل گاڑیاں بنائیں جو 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ دوستو، ایٹوری کی دن بدن کی ترقی کی سب سے بڑی وجہ اس کا بیٹا جین بوگاٹی بھی تھا۔ جی ہاں دوستو، جین بوگاٹی کی ذہانت کی بدولت بوگاٹی نے کچھ ایسے ماڈلز تیار کیے تھے جنہوں نے پوری دنیا کی توجہ صرف اور صرف بوگاٹی پر مرکوز کر دی تھی۔ اس نے فیمس ایٹلانٹس، میجسٹک رائلز اور ٹائپ 57 جیسے ماڈل تیار کیے جنہوں نے بعد میں ریسیں جیتی، اور ٹائپ 57 اس کا وہ ماڈل تھا جس نے 1937 اور 1939 کی، یعنی 1937 اور 1939 کی لی مین 24 ہارز ریسیں بھی جیتی تھی۔ ڈو یو نو کہ کیوریس ویورز، جین بوگاٹی اپنے باپ کا خواب تھا۔ اسے ایک ایسا ہی بیٹا چاہیے تھا، اور اس وقت ایٹوری دنیا کا کامیاب ترین آدمی تھا۔ دوستو، یہ بوگاٹی کی زندگی کا سب سے بہترین دور تھا۔ یہ اس وقت صرف کامیابیاں سمیٹ رہا تھا، لیکن دوستو، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہر عروج کو زوال ہے، اور پھر کوئی ایک لمحہ آپ کی زندگی بدل دیتا ہے، اور بالکل ایسا ہی ایٹوری کے ساتھ بھی ہوا۔ جون 1939 یعنی 1939 میں ایٹوری بوگاٹی نے ٹائپ 57 کے ساتھ 4 سالوں میں 2 بار لی مین 24 ہارز ریس جیتی تھی۔ یہ اس کی آخری کامیابی تھی۔ اس کے بعد جین بوگاٹی نے اس گاڑی میں تھوڑی سی امپروومنٹ کی، اور اس امپروومنٹ کے بعد یہ اس گاڑی کی اب روڈ پر ٹیسٹنگ کر رہا تھا کہ اچانک ہی کہیں سے ایک سائیکل سوار نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے سائیکل سوار کو بچانے کی کوشش میں گاڑی اچانک ایک طرف موڑ دی۔ گاڑی ان بیلنس ہو کر ایک درخت سے جا ٹکرائی اور جین بوگاٹی موقع پر ہی مر گیا۔ ایٹوری تک جب اس کے بیٹے کی ایکسیڈنٹ کی خبر پہنچی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ رونے لگا۔ دوستو، اس سے پہلے اس کے چھوٹے بھائی ریمبرینڈٹ بوگاٹی نے بھی جنگ عظیم اول کے دوران خودکشی کر لی تھی۔ جین بوگاٹی کی موت کے بعد اب اس کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ جین بوگاٹی کی موت کے صرف 3 ہفتوں کے بعد جرمن فوج نے الزے پر حملہ کیا اور انہوں نے بوگاٹی کی اس کمپنی کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ دوستو، ایٹوری کو اس خطرے کا پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا، اس لیے اس نے بہت سی مشینری پہلے ہی بورڈو شفٹ کروا دی تھی، لیکن اس کے اس پلان نے بھی کوئی کام نہیں کیا اور جرمن فوج نے وہ ساری مشینری بھی ڈھونڈ لی۔ اب جرمن فوج اس سے مطالبہ کر رہی تھی کہ وہ یہ کاریں اور سب کچھ چھوڑ کر ہمارے لیے کشتیاں اور ایسی کاریں بنائیں جو اس جنگ میں ہمارے فوجی استعمال کر سکیں۔ دوستو، اس نے بالکل انکار کر دیا۔ کام بند ہونے کی وجہ سے کمپنی ایک مرتبہ پھر قرضے میں چلی گئی۔ اس مرتبہ اس نے اپنی کمپنی اور اپنی ساری مشینری اس کی اصل قیمت سے بھی 50% کم میں فروخت کر دی اور یہ سب کچھ چھوڑ کر پیرس چلا گیا۔
اس کے بعد اس نے کچھ عرصے تک کشتیاں اور ہوائی جہازوں کے انجن ڈیزائن کر کے اپنے اس غم کو بھلانا چاہا، لیکن یہ ایسا نہیں کر سکا۔ ڈو یو نو کہ کیوریس فیلوز، بگاٹی نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ فرانس میں گزارا تھا، لیکن اس کی پیدائش اٹلی کی تھی، اور اس نے غلطی یہ کی تھی کہ کبھی بھی اس نے فرانس کی نیشنلٹی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، اور پھر جب جنگ ختم ہوئی تو اس وقت فرانس نے اس کی کوئی مدد نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے اس کا کوئی ساتھ دیا، بلکہ انہوں نے الٹا اس پر الزام لگا دیا تھا کہ اس جنگ میں یہ جرمنی کا ساتھ دیتا رہا ہے، اور اس الزام کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کا تعلق اٹلی سے تھا اور اس جنگ میں اٹلی نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا۔ دوستو، اس جنگ کے ختم ہو جانے کے بعد اس نے اپنی کمپنی ایک مرتبہ پھر سے حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے اس نے ریاست پر کیس کر دیا، لیکن یہ اس کیس کو ہار گیا، اور اس کے بعد اب حالات مزید بگڑ گئے اور اب حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے۔ اسی دوران 1944 یعنی 1944 میں اس کی بیوی بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ اپنی بیوی کی موت کے بعد یہ اب بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ دوستو، اس کے بعد اب کچھ دن یہ اپنے گھر ہی رہا۔ یہ ایک محنتی اور کبھی ہار نہ ماننے والا شخص تھا۔ اسے اپنی فیکٹری کی بہت یاد آتی تھی، اور اسی دوران یہ صرف ایک مرتبہ اپنی فیکٹری اور اپنی کھنڈر نما حویلی کو دیکھنے گیا۔ یہاں سے واپسی پر اس نے اب دوبارہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے اپنی فیکٹری ہر حال میں واپس چاہیے۔ اس کے لیے اس نے فرانس کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا۔ دوستو، فرانس کی نیشنلٹی ہی اسے یہ سب کچھ واپس دلا سکتی تھی، ورنہ اس کے علاوہ تو یہ ہر طرح کی کوشش کر چکا تھا۔ ڈو یو نو کہ کیوریس فیلوز 1947 یعنی 1947 میں جب اس کی عمر تقریباً 66 سال تھی، اس وقت ایٹوری کی صحت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد اسے پھیپھڑوں کی بیماری بھی لگ گئی تھی، اور اسی دوران اسے ایک ہارٹ اٹیک بھی ہوا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور یہ کیس لڑ رہا تھا، اور اسے پکا یقین تھا کہ یہ کیس جیت جائے گا۔ لیکن اسی دوران اسے فالج کا اٹیک ہو گیا، اور اس فالج کی وجہ سے اس کا دماغ بری طرح متاثر ہوا۔ اس کے کچھ دن کے بعد اس کی کمپنی تو بحال ہو گئی، لیکن اب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جو اسے چاہیے تھا وہ اسے واپس مل گیا تھا، لیکن اب یہ بستر مرگ پر پڑا تھا۔ فیکٹری کے بحال ہونے کے صرف 10 دن کے بعد ایٹوری بگاٹی اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن دوستو، یہ کہانی یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ دوستو، بگاٹی کی کاریں تو آج بھی موجود ہیں، اس لیے ابھی کہانی باقی ہے۔ زندہ رہنے والے وہ تمام لوگ جو اس کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ اس کمپنی کو رن کر سکے۔ اس پلانٹ کو پھر سے بند کر دیا گیا، اور یہ کئی سالوں تک بند رہا، اور بگاٹی کمپنی نے 1980 تک کوئی بھی ماڈل دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا۔ لیکن دوستو، پھر اس کے بعد 1987 یعنی 1987 میں اٹلی کے ایک بزنس مین جس کا نام رومانی آرٹیولی تھا، اس نے اس کمپنی کو حاصل کیا اور دوبارہ سے بگاٹی برانڈ کو واپس اسی طرح بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ 5 سال کی محنت کے بعد بالکل ایک نیا ماڈل بگاٹی EB110 اس نے تیار کر لیا تھا۔ یہ گاڑی 1 گھنٹے میں 213 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتی تھی، اور یہ ایک حیرت انگیز کار تھی۔ اس کار کی طاقت اور غیر معمولی خوبصورتی نے ایک مرتبہ پھر ساری دنیا کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ کمپنی ایک مرتبہ پھر 1995 یعنی 1995 میں اپنے ہی ورکرز کے روز کے ہڑتال کی وجہ سے دیوالیہ ہو گئی۔ اس کے بعد پھر 1998 یعنی 1998 میں اس کمپنی کو واکس ویگن نے حاصل کر لیا، اور انہوں نے پھر وہ کاریں بنائی جو اب تک بگاٹی کو دنیا کی تیز رفتار ترین کار کمپنی بنائی ہوئی ہے۔ انہوں نے 2005 میں بگاٹی ورون بنائی جس کی سپیڈ 254 میل فی گھنٹہ تھی۔ یہ ریکارڈ 2015 تک جاری رہا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک نیا ماڈل تیار کیا، بگاٹی چیرون۔ اس نے بگاٹی ورون کا ریکارڈ توڑ ڈالا، اور 4 سال تک یہ دنیا کی تیز ترین کار تھی۔ لیکن پھر بگاٹی چیرون کے ایک نئے ماڈل نے اس گاڑی کا ریکارڈ بھی توڑ دیا، اور اب اس نے دنیا کے سامنے ایک نیا ریکارڈ سیٹ کر دیا۔ اس گاڑی کی سپیڈ 305 میل فی گھنٹہ تھی۔ یہ بگاٹی کی کہانی تھی دوستو۔ یہ ایک ایسے شخص کا خواب تھا جس نے سپیڈ کا خواب دیکھا تھا۔ یہ خواب اس کی المناک موت کے بعد بھی کئی دہائیوں تک زندہ رہا، بلکہ آج بھی زندہ ہے۔
اگر آپ نہیں مانتے دوستو تو بگاٹی چیرون اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ دوستو ڈویونو کی باقی ویڈیوز کی طرح اس ویڈیو کو بھی دیکھنے کا اور پسند کرنے کا بے حد شکریہ۔